اذا اراد شیئا، فرمایا اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بنانا چاہے تو 9 مہینے لگیں گے اس کو، یہ اس کی حکمت ہے، اس نے اتنا وقت لے لیا. لیکن فرمایا اس کی طاقت اور قدرت یہ ہے اذا اراد شیئا، کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے، فانما، تو صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہ تو ایک حکمت ہے کہ اس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بناتا ہے، یہ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلا دیا ہے. فرمایا یہ اس کی طاقت اور قدرت کا اصل مظاہرہ نہیں ہے، اصل تو اس کی طاقت یہ ہے کن فیکون، کن کا ارادہ کر لے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. فرمایا فسبحان الذی، سورہ یاسین کو اللہ نے ان آیات سے ختم کیا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اے لوگو تم اللہ کی اس قدرت پہ شک نہ کرو کہ دوبارہ بنیں گے نہیں بنیں گے، حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. فرمایا فسبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. عیب ایک عاجز ہونا یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے، کسی کام کا نہ کر سکنا یہ بھی عیب ہے. اللہ فرماتے ہیں تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ ایک آخر میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یاسین کا گویا خلاصہ بیان کیا. فرمایا اور یاد رکھو تم جاؤ گے اسی کی طرف لوٹ کے، یہ آخر میں دوبارہ متنبع کرے، جب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو پھر اپنے اعمال کو درست کر لو، قواعد کو چھوڑ دو. نہیں یار سمجھ، دیکھو جس کا جتنا ایمان مضبوط ہو جائے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، تو صرف دلائل کی بات نہیں ہے، ایمان بھی مضبوط کرنا ہے اور اعمال میں گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنا. آج مصیبت یہ ہے مسلمان کا نہ ایمان مضبوط نہ اعمال. قبر کا عذاب کے وقت پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا بھائی نماز تو پڑھا کر، کہہ رہا یار پتہ نہیں قبر میں جائیں گے ہوگا کیا، دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہوگا بھی. اب اتنی نمازیں شروع کر دیں، داڑھی رکھ لیں، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں، سود چھوڑ دیں، بدنظری چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، پتہ چلا وہاں جا کے کچھ بھی نہیں. تو جب ایسا تردد ہوتا ہے تو پھر تھوڑی قربانی دیتے ہیں. قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا پیدا کیا، میں ایسے تھوڑی چھوڑ دوں گا، حساب لوں گا تم سے. تو میرے بھائی یہ ہے سورہ یاسین کی دعوت. دعوت سمجھ میں آگے سورہ یاسین کی کیا دعوت ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، یہ دعوت ہے. اگر نہیں چھوڑتے 50 لاکھ دفعہ مردے پہ پڑھ کے پھونکو، مردہ کہے گا خدا کے لیے یہ نہیں پھونک، کیونکہ جب تو پھونکتا ہے نا تو جو مضامین اس میں آ رہے ہیں وہ سارے میں اس کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں آیا ہوں. اللہ کہے گا دیکھ یہ وہی سورہ یاسین ہے جو جس کے خلاف تو کر کے آیا ہے، جس کے خلاف کر کے آیا اس تجھے پھونکے ماری جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے غلط کہ تو اس کی جو ہے نا بدماشی کر کے آ. تو میرے بھائی عمل کر لیں، یعنی اللہ مجھے بھی توفیق دے، کہنے والا سننے والوں سے بھی زیادہ محتاج، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کریں. اول تو گناہ ہو ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو توابین، بار بار توبہ، بار بار توبہ. توبہ 100 دفعہ گناہ ہو جائے 100 دفعہ پکی توبہ کرے اللہ قبول کرے گا. لیکن گناہ کر کے ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، یہ بڑا بدبخت آدمی. اور ایک ہی گناہ ہو، کبیرہ کبیرہ گناہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آخر میں میرے بھائی اعتکاف والوں سے ایک پہلا دن ہے تو ایک خاص بات کرتا ہوں میں. ابھی انشاءاللہ آپ کے یہ رفیع بھائی وغیرہ اور دوسرے حضرات بھی کچھ آپ حضرات سے باتیں کریں گے. نصیحت کی بات جہاں سے ملے انسان کو لے لینی چاہیے. وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو آج بتائیں گے یا بعد میں پھر کر لیں، کل کر لیں یا رات کو کسی وقت موقع ملا. میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بتاؤں گا، پھر معمولات انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، ابھی وقت بہت زیادہ ہوگا. یہ جو اعتکاف والے ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو موقع دیا ہے بننے اور سنورنے کا. دیکھو اعتکاف میں عبادت بھی کرنی ہے لیکن صرف عبادت کو مقصود نہ بنائیں. بعض ہوتے ہیں بڑی عبادت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیا، سب کچھ بہت اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، تہجد بھی تلاوت بھی. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والوں میں، اعتکاف میں روزانہ 10 پاروں کا معمول تھا، بڑی عبادت. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے جو حالت تھی جانے بھی ویسے کی ویسے ہی. فلم دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے عید کے لیے، یہاں سے نکلیں گے بس 10 دن پورے ہو جائیں، بڑی عبادت کر لی، پورے سال کا کوٹا پورا ہو گیا، پھر فلم دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہی بدماشیاں. بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائی ٹھیک ہے عبادت کا ثواب تو پھر بھی مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ عبادت جہنم سے بچا نہیں سکے گی. بس یہ ہوگا کہ زیادہ ٹھکائی ہونی تھی تو اللہ کہیں گے اس کے اعمال میں چونکہ نیکیاں بھی ہیں تو تھوڑی کم ٹھکائی کر دو، لیکن ٹھکائی ہوگی ضرور. جو کبیرہ گناہ پر سزا کا وعدہ ہے، کبیرہ گناہ کرو گے سزا ملے گی، تو وہ سزائیں جو ہے نا وہ ان سے معاف نہیں ہوتی، وہ توبہ سے معاف ہوتی ہیں. قانون یہ ہے. باقی اللہ کسی کو رحم کرنا چاہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ کا کوئی پوچھ تو نہیں سکتا نا اللہ سے. لیکن ضابطہ یہی ہے، گناہ جب تک توبہ اور آئندہ چھوڑنے کا ارادہ، یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی
تو گناہ قرآن خوانیوں سے تہجد سے معاف نہیں ہوتے بھائی. ہاں ثواب ملے گا وہ، لیکن وہ ثواب یہ ہوگا کہ زیادہ ٹھگائی سے بچ کے تھوڑی کم ٹھگائی. جیسے ہوتا ہے نا ایک آدمی کو 14 سال قید بامشقت ہے اندر کر دیا، لیکن بھائی یہ چونکہ نیک آدمی ہے کوئی اور جرم میں نہیں ہے تو یہ 14 سال جو ہے نا رکھیں گے تو 14 سال، مگر بامشقت میں مشقت تھوڑی سی کم. یہ شریف آدمی ہے. اور وہی بدماش ہو تو 14 سال قید میں، اور پولیس والے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرتے. پولیس والوں کو پتا بندہ شریف تھا لیکن سزا ملے گی تھوڑا سا اس کو پروٹوکول کے ساتھ. تو جہنم میں تو چلا ہی گیا نا، سزا تو ملی گئی بھائی. پٹ تو رہا ہے نماز چھوڑنے پر، داڑھی نہ رکھنے پر. ہاں تھوڑی بہت دعائیں کام آ رہی ہیں، تھوڑی کم سزا مل رہی ہے. تو میرے بھائی فائدہ کیا؟ اور گناہوں سے بچ جاؤ اگر تو جہنم سے تو معافی ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ جنت زیادہ اچھے نہیں تھے تو چھوٹی سی جنت مل گئی، چھوٹی سی بھی کوئی کم نہیں ہوگی نا، لیکن جہنم سے تو بچ جائیں گے نا. یہ کتنی بڑی کامیاب، عذاب قبر سے جہنم سے بچ گئے. یہ بچ گئے تو پھر جنت چھوٹی چھوٹی بھی بہت بڑی ہوگی. ویسے اللہ سے اونچی جنت ہی مانگنی چاہیے، جب مانگے تو چھوٹی کیوں مانگے. اللہ ایک خاتون تھی ہمارے جاننے والوں، بوڑھی اور خاتون تھی، وہ کہتی میں تو اللہ سے بولوں گی کیا جنت الفردوس. مجھے تو چھوٹی سی جھکی بھی جنت مل جائے نا تو بہت ہے. یہ باورچی خانے سے جان چھوٹے گی، بس کہہ رہی ہے جو گھر میں باورچی خانہ ہے بس آگ، اس سے جان چھوٹے گی. چھوٹی موٹی بھی مل جائے بہت. تو ہم کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے جب مانگ ہی رہے تو اونچی جنت مانگ لو، پھر اللہ کی مرضی چھوٹی سے اونچی ہے. تو لیکن ایک بات ہے کہ جنت چھوٹی سی بھی مل جائے بہت ہے، جہنم سے حفاظت ہو جائے. اصل مسئلہ یہ میدان حشر کی سختیوں سے، عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے. اور وہ ہے گناہوں سے بچے. عورت شریف پردہ نہیں کرتی، مرد جو ہے بد نظری کا عادی ہے، خدا نخواستہ زنا ہے، شراب میں مبتلا ہے. نماز کا چھوڑ دینا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں. نماز قضا کر دینا اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. پھر میرے بھائی داڑھی کٹانا ہے، سود کھانا ہے، بینک کی ملازمت ہے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ گناہوں سے توبہ کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے. تو اعتکاف والے ساتھی اللہ سے